ٹھیک ہے، تو ہم سورۃ الانفطار پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ میرا سورۃ الانفطار. استاد جی میرا کا ٹیسٹ لینا تھا تھرسڈے. ہاں جی، کیا بولیے؟ تھرسڈے آپ کا ایک سوال میرا تھا، ما سورہ تکویر قدمت کا ٹیسٹ مؤخرت لینا والا. تھا. ہاں، کیا کون؟ استاد؟ عبداللہ ہے، عبداللہ. ہاں جی استاد جی عبداللہ. اچھا جی، کلاس کے آخر میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جی. ٹھیک. تو سورۃ الانفطار جو ہے ہم پڑھ رہے تھے. انفطار کے معنی کیا ہے؟ کون بولیں گے انفطار کے میننگ کیا ہے؟ پٹنا، آسمان پٹنا. جی، پھٹ جانا، پھٹنا. ٹھیک ہے، پھٹنا اصل معنی ہے انفطار کے پھٹنا. تو آیت میں جو ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ کر فرشتے اترنے لگے گی، وہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. ٹھیک ہے، یہاں پہ کل ایک ڈاٹ تھا، ہے نا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ ہر انسان جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ آگے بھیجا ہے یعنی جو بھی عمل کر کے وہ آگے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، وہ عمل ہوگا. وہ اخرت، اخرت یعنی پیچھے چھوڑا ہے، یعنی اپنے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتے رہتا. ٹھیک ہے، ایسے کام جو کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتے رہتا. جیسے ایک درخت اگا دیا، اس درخت سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب جو ہے ملتے رہتا اس کو. یہ کنواں کھود دیا، کنویں سے جو ہے پانی پی رہے ہیں لوگ، سیراب ہو رہے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کنواں کھود کے جو ہے ثواب کمایا، تو یہ بھی جو ہے صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتے رہتا ہے، اس کا ثواب ملتے رہتا. پھر اسی طرح علم ہے، کسی کو علم دے دیا، علم سکھا دیا. ٹھیک ہے، تو وہ علم بھی جو ہے جب تک وہ اس علم پر عمل کرتے رہتا، اس وقت تک اس کو ثواب ملتے رہتا. ٹھیک ہے، تو ایسے عمل جو کہ وہ آخرت پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے. ٹھیک ہے، ایسے عمل جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیچھے چھوڑ کر وہ آیا ہے، ایسے عمل جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے اس کو بھی وہ جان لے گا. ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب اس وقت جو ہے اس کے سامنے ہوگا. جو بھی وہ پہلے کر چکا ہے عمل، وہ بھی اس کے سامنے رہے گا، اور جو پیچھے چھوڑ کر آ گیا، جس کو لوگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو یہاں آخرت کی زندگی میں بھی اس کو ثواب مل رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے اپنے سامنے پا لے گا. علمت نفس، انسان جان لے گا ہر اس عمل کو جو کہ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے یہ؟ جی. تو اس کا کی مطلب جو اس کو آگے بھیجا ہے، مطلب جو وہ جب زندہ تھا تب اس نے جو اچھے عمل کیے تھے، مطلب مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب جاریہ رہتے، یہ مانے نا اس کا. ہاں، آگے بھیجا ہے یعنی وہ جو عمل کر کے آگے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو عمل کر کے آگے بھیج دیا ہے وہ ہے. اور جو پیچھے چھوڑ دیا ہے یعنی مرنے کے بعد بھی اس کو جو ثواب مل رہا ہے، پیچھے پیچھے سے جو ثواب مل رہا ہے، اس کے پیچھے سے بھی جو ثواب آ رہا ہے، تو وہ بھی اس کو جان لے گا. ٹھیک ہے. آگے کا نہیں سمجھاتی کیا بولے؟ اس کا کہ میں آگے کا ابھی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی آگے بھیجا ہے، جو بھی عمل کر کے وہ آگے بھیجا ہے اس کو وہ دیکھ لے گا. پہلے سے عمل کر کے جو ہے آگے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے، عمل کر کے اس کو آگے بھیجا ہے، یعنی وہ عمل جو ہے آگے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، آگے بھیج دیا ہے کر کے. ٹھیک ہے، تو وہ عمل بھی اس کو دیکھ لے، اس کو بھی دیکھ لے گا. وما آخرت، وآخرت، اور جو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اپنے پیچھے جو چھوڑ کر آیا ہے، ایسی چیزیں جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے جس کا ثواب اس کو مل رہا ہے، اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، ابھی سمجھ میں آیا؟ جی.
समझ में आया ना अभी सबको? जी, सबको समझ में आया? अगर डाउट रहा तो पूछ सकते हैं। जी नहीं उस्ताद, समझ गया। जी हाँ, ठीक है। सर जी, तो उसके एक बाद डाउट था। हाँ, हाँ बोलिए। सर जी, वो सेकंड आयत में है कि सितारे बिखर जाएंगे, तो वो मैं नहीं समझा था कि मतलब उसमें क्या वो बोल रहे हैं। इसमें सेकंड आयत में जी उस्ताद। वैजल कवाकिब इंतसरत, जी और उस्ताद। जब सितारे बिखर जाएंगे, यानी बिखर कर टूट कर जो है इधर उधर पड़ जाएंगे, आसमान पर नहीं रहेंगे सितारे, यानी बिखर कर जो है इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है। अभी हम आसमान पे देख रहे हैं ना सितारों को, तो आसमान पे वैसे जमकर नहीं रहेंगे, बल्कि बिखर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे सितारे। ठीक है, कयामत के दिन सितारे अपनी जगह पर नहीं रहेंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे सब। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया? जी उस्ताद। जी, ठीक है। और कुछ डाउट है जो हम पढ़े हैं उसमें? हम कहाँ तक पढ़े हैं? वैजल इशारा तिलत वैजल वहूश हुशिरत बिहार नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर इधर तरफ। सर जी, हमने 12th आयत। वइन्ना अलैकुम लहाफिजिन किरामन कातिबिन यअलमूना मा तफअलून, यहाँ तक पढ़े थे, है ना, आयत नंबर 12 तक। आयत नंबर 12 तक पढ़े हैं। ठीक है। अभी जो है हम पढ़ेंगे किरामन कातिबिन, यानी मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले फरिश्ते हैं, जो कि यअलमूना मा तफअलून, जो भी अमल तुम करते हो उसको क्या है वो जानते हैं। वो फरिश्ते क्या है, तुम जो भी अमल करते हो उसको जानते हैं, यानी जानते हैं और लिखते भी हैं। हर अमल को, नेक अमल करते हैं तो नेक अमल, बुरा अमल करते हैं तो बुरा अमल। ठीक है, जो भी तुम अमल करते हो उसको जानते हैं और उसको लिख लेते हैं। कोई भी अमल उनसे नहीं छूटता है। ठीक है। तो ये जो लिखने वाले फरिश्ते हैं किरामन कातिब, ये जो हैं, इसको क्या है, मुनकिर नकीर बोलते हैं ना। तो इन्हीं के बारे में एक और सूरत में भी, सूरह क़ाफ में भी आया है, अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद, अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद, कि इंसान के सीधे जानिब और बाएं जानिब, दाएं जानिब और बाएं जानिब क़ईद बैठे हुए हैं, फरिश्ते बैठे हुए हैं, दाएं जानिब और बाएं जानिब बैठे हुए हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई भी लफ्ज इंसान के जबान से नहीं निकलता है मगर एक है उसको एक निगरान फरिश्ता, मुहाफिज फरिश्ता तैयार रहता है उसको लेने के लिए, और हाजिर रहता है, तैयार रहता है, हाजिर रहता है उसको लेने के लिए। ठीक है, जो भी जबान से निकलती बात, हर चीज को जो है वो फौरी नोट कर लेता है। ठीक है, अगर अच्छी बात बोलेंगे, अच्छे अमल करेंगे तो अच्छे चीजों को लिख लेगा, अगर बुरी बातें कर रहे हैं, बुरा अमल कर रहे हैं तो बुरे बातों को जो है लिख लेगा। ठीक है। तो इसीलिए जो है जब भी हम जबान इस्तेमाल करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, तो सोच समझ कर करना है, क्योंकि हर चीज हमारी क्या है, नोट हो रही है। ठीक है, या अलमून मा तफलून, हर चीज को जान रहे हैं वो फरिश्ते, क्या है, हर चीज को जानते हैं और लिखते हैं। और लिखने के बाद क्या होगा, लिखकर ऐसे ही बेकार छोड़ दिया जाएगा क्या? जो भी अमल इंसान जो है नेक अमल किया है, बुरा अमल किया है, बल्कि लिखकर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बल्कि उस पर मुआखजा भी होगा, अल्लाह ताला पकड़ेगा भी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पकड़ेगा उसको सामने रखकर, कि नेक अमल जो करे हैं उसके लिए अल्लाह ताला नेकियां भी देगा, उसके लिए नियामतें भी देगा, और जो बुरे अमल किए हैं उनके लिए सजा भी देगा अल्लाह ताला। ठीक है। तो वही आगे अल्लाह ताला बता रहा है कि इन्नल अबरारा, बेशक जो नेक लोग होंगे, इन्नल अबरारा, बेशक जो नेक लोग होंगे, लफी नईम, लफी नईम, अल्लाह की नेमतों में होंगे। लफी नईम, नईम नेमतें, ठीक है, नेमतों में होंगे। नेक लोग कहाँ होंगे? नेमतों में होंगे, यानी जन्नत के ऐशो आराम में, जन्नत की जो नेमतें हैं
उन नियामतों में होंगे नेक लोग। और बुरे लोगों का क्या अंजाम होगा? वइन्नल फुज्जारा, और बेशक बदकार लोग, गुनहगार लोग, और बेशक गुनहगार लोग, लफी जहीम, जहन्नम में होंगे, दोजख में होंगे। लफी जहीम, दोजख में होंगे। ठीक है, जो नेक लोग होंगे वो जन्नत में होंगे, और जो बुरे लोग होंगे, गुनहगार होंगे, वो जहन्नम में होंगे। यही जो एक और आयत में भी अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर, कि एक जमात जो है, इंसानों की एक जमात जो है जन्नत में जाएगी, और एक जमात क्या है, जहन्नम में जाएगी, आग में जाएगी। ठीक है, यानी जो नेक लोग होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, यस्लौनहा यौमद्दीन, बदले वाले दिन तक, यानी क़यामत के दिन तक वो उसी में रहेंगे। मरने के बाद इंसान जो है जन्नत या जहन्नम में जाएगा, और क़यामत के दिन तक वहीं पर रहेगा। यानी जो शख्स भी जो है जजा और सजा के दिन का इनकार करता है, क़यामत के दिन का इनकार करता है, उसी दिन जहन्नम में अपने अमाल को जो है, अमाल के बदले में जो है वो दाखिल होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, बदले वाले दिन उसमें दाखिल होंगे, यानी बदले वाले दिन, यानी क़यामत के दिन वो लोग जन्नत या जहन्नम में दाखिल होंगे। ठीक है, यस्लौनहा, वो दाखिल होंगे, यौमद्दीन, क़यामत के दिन। ठीक है, इस तरह से इसका तर्जुमा फिर से देख लो। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे। वाइनल फुज्जारा लफी जहीम, और बुरे लोग जहन्नम में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, वो कब दाखिल होंगे? यस्लौनहा, वो दाखिल होंगे, यौमद्दीन, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन उनको दाखिल किया जाएगा जहन्नम, जन्नत या जहन्नम में। ठीक है, वमा हुम अनहा बिगाइबिन, और क़यामत के दिन क्या है? वमा हुम अनहा, वमा हुम अनहा बिगाइबिन, वो इससे कभी गायब ना होने पाएंगे। ठीक है, कभी भी वो लोग वो लोग इससे जो है गायब नहीं होंगे, इससे जो है दूर नहीं होंगे। या तो उनके सामने जन्नत होगी या जहन्नम होगी, या तो वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, उनके सामने हाजिर रहेगी, या तो जन्नत रहेगी या जहन्नम रहेगी। ठीक है, उससे कभी भी वो गायब नहीं होंगे, उनके आगे से जन्नत या जहन्नम गायब नहीं होंगे। ठीक है, जन्नत या जहन्नम उनके आगे रहेगी। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुमको क्या मालूम है, और तुझे क्या खबर है, तुझको क्या मालूम है, मा यौमुद्दीन, के क़यामत के दिन क्या है। अभी क़यामत का दिन क्या है बोलकर अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि क़यामत का दिन कैसा हौलनाक होगा, कैसा डरावना होगा। ठीक है, तुझे क्या मालूम है, बल्कि अल्लाह ताला खुद सवाल कर रहा है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर ताकीद के लिए फोर्स करके अल्लाह ताला फिर बोल रहा है कि सुम्मा, फिर, मा अदराका मा यौमुद्दीन, तुझे क्या मालूम है कि क़यामत का दिन क्या है। क़यामत का दिन वो कैसा होगा, तुझे क्या मालूम है, बल्कि फिर झंझोड़ कर जो है फिर अल्लाह ताला बोल रहा है, डांट कर अल्लाह ताला फिर बोल रहा है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ही खुद बता रहा है कि क़यामत का दिन क्या होगा। यौमा ला यमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, यौमा, जिस दिन, ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कोई नफ्स किसी नफ्स के लिए कोई इख्तियार नहीं रखेगा। कोई इंसान किसी इंसान के लिए कुछ काम नहीं आ सकेगा, कोई इख्तियार नहीं रखेगा, यानी उसके लिए कुछ कुछ भी नहीं कर सकेगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, कुछ भी करने का इख्तियार नहीं रखेगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और उस दिन सिर्फ हुक्म किसका होगा, सिर्फ अहकाम किसके चलेंगे उस दिन? लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के। वल अम्रु, और हुक्म, यौमइज़िन, उस दिन, लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला का होगा। ठीक है, उस दिन सिर्फ हुक्म अल्लाह ताला का चलेगा। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक? उस्ताद जी, हाँ जी, बोलिए। उस्ताद जी, 18 आयत आप, ये 18 और 17 आयत
अब मैं समझा नहीं कि बोल रहे कि तुम्हें क्या पता ये क़यामत का दिन यौम क्या होगा। जी अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, क्योंकि पहले अट्रैक्शन आपको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि क़यामत का दिन क्या है, मालूम है क्या, बोल के अल्लाह ताला सवाल कर रहा है। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या मालूम है कि क़यामत का दिन क्या है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुम्हें क्या मालूम है कि क़यामत का दिन क्या है। फिर अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहा है कि क्या है वो क़यामत का दिन, कैसे होगा क़यामत का दिन। फिर अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहा है कि यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, कि क़यामत का दिन ऐसा होगा कि ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, कि कोई इंसान किसी इंसान की मदद नहीं कर सकेगा, कोई इंसान किसी इंसान के लिए कुछ इख्तियार नहीं रख सकेगा, कुछ भी कर नहीं सकेगा किसी इंसान के लिए। ठीक है, वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का होगा। अभी समझे ये, अल्लाह ताला सवाल कर रहा है आपसे कि मा अदराका मा यौमुद्दीन, तुमको क्या मालूम कि क़यामत का दिन क्या है, कैसा जो है भयानक होगा, कैसा डरावना होगा क़यामत का दिन। ठीक है, समझ में आया। जी समझ में आया। जी उस्ताद। जी उस्ताद। पता नहीं सबको समझ में आया या नहीं। सूरत तो खत्म हो चुकी है। उस्ताद जी आप 99 फिर से बोल सकते हो। 99, हाँ ऐसे पूछिए, अगर कहीं भी शक है, डाउट है तो पूछिए जी। 99 ना, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, यौमा जिस दिन, यानी क़यामत के दिन, जिस दिन ला तमलिकु इख्तियार नहीं रखेंगे, कोई जो है कुछ कर नहीं सकेंगे, इख्तियार नहीं रख सकेंगे, यानी कुछ भी कर नहीं सकेंगे। नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, कोई आदमी, नफ्स यानी आदमी, कोई आदमी लिनफ्सिन किसी दूसरे आदमी के लिए शैअन कुछ भी नहीं कर सकेगा। कुछ फायदा पहुंचा सकते क्या क़यामत के दिन किसी, कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को। नहीं उस्ताद, जैसे सिफारिश नहीं किसी को दे सकते। हाँ जी, वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही, सिफारिश भी जो है नबी करेंगे, नेक लोग करेंगे, जिनको अल्लाह ताला हुक्म देगा वही करेंगे। ठीक है, जी वो भी, उस्ताद। वो और वो लोग जो सिफारिश करेंगे ना, जिनको अल्लाह ताला हुक्म देगा ना, तो वो भी उतनी ही सिफारिश करेंगे, वही सिफारिश कर सकेंगे जो कि अल्लाह ताला सिफारिश करने का उन्हें हुक्म देगा। उससे ज्यादा वो भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जिनको अल्लाह ताला हुक्म देगा वही करेंगे, और जितना सिफारिश करने के लिए हुक्म देगा उतना ही सिफारिश कर सकेंगे, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जिनके हक में सिफारिश करने का अल्लाह ताला हुक्म देगा उन्हीं के हक में वो कर सकेंगे। ठीक है, हर एक के हक में सिफारिश कर देंगे ऐसे भी नहीं है। ठीक है, तो ये आम मतलब क्या है कि कोई भी किसी के जो है, किसी को कोई जो है फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे, खुद से जो है कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे किसी और को। ठीक है, समझ में आ गया। जी उस्ताद। जी पूरी सूरत खत्म हो चुकी है, कहीं भी कोई भी डाउट है तो उस, पूछ सकते हैं। उस्ताद ये मक्की सूरा है। हाँ जी, मक्की सूरत है ये जी। उस्ताद जी ये जो आखिर में वल अमरु यौमइज़िन लिल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवाय उस दिन कोई किसी का हुक्म नहीं चलेगा, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, दुनिया में जो है इंसान नाफरमानी करता है अल्लाह की, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर नहीं चलता, अल्लाह की बातों को नहीं मानता, लेकिन उस दिन जो है अल्लाह की ही बातों को मानना ही पड़ेगा उस दिन। ठीक है, अल्लाह का ही हुक्म चलेगा उस दिन। ठीक है जी उस्ताद। जी, और कुछ सवाल है। जी उस्ताद, मुझे एक सवाल है। हाँ बोलिए जी। उस्ताद जी ये 15 और 16 आयत में बता रहे कि वो मतलब वो यौमल कियामे में जलेंगे और वो वहां से मतलब निकल नहीं पाएंगे, इससे क्या मतलब है उसका।
यस्लौनहा यौमद्दीन यानी क़यामत के दिन दाखिल होंगे, क़यामत के दिन जन्नत या जहन्नम में जाएंगे लोग, ठीक है। यस्लौनहा दाखिल होंगे, यौमद्दीन क़यामत के दिन, यस्लौनहा उसमें दाखिल होंगे यानी जन्नत में या जहन्नम में दाखिल होंगे, यौमद्दीन क़यामत के दिन दाखिल होंगे जन्नत या जहन्नम में। वमा हुम अन्हा बिगाइबिन, और वो जन्नत या जहन्नम क्या है, उस दिन उन लोगों से दूर नहीं होगा, गायब नहीं होगा, ठीक है, उन लोगों के सामने ही होगा। जो भी नेक लोग हैं उनके सामने जन्नत होगी तो वो जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे लोग होंगे उनके सामने जहन्नम होगी तो वो जहन्नम में जाएंगे, ठीक है। यानी जन्नत या जहन्नम उनके पास होगी, जन्नत और जहन्नम जो है उनसे गायब नहीं रहेंगी, ठीक है। समझ में आया? जी उस्ताद। जी, और कुछ सवाल है? नहीं है तो उसके उस, बाद की सूरत पढ़ेंगे, ठीक है। उस्ताद जी, आप जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना यार, तब आपने बोला था कि वो मतलब मरने के बाद ही, आप ऐसे कुछ बोल रहे थे ना, मरने के बाद ही वो लोग चले जाएंगे जहन्नम पर, वो कयामत के दिन नहीं जब नहीं, अल्लाह मरने के बाद नहीं, मरने के फौरी बाद जन्नत या जहन्नम में नहीं जाएंगे, क़यामत के दिन ही जाएंगे, ठीक है। जन्नत या जी, जहन्नम में क़यामत के दिन ही जाएंगे, तो ठीक है। उस्ताद जी वो मरने तक जो है बरज़ख, खबर में रहेंगे, खबर में जो है उनको सजाएं वगैरह मिलते रहेंगी, वो जो है आखिरत की जिंदगी है वो, ठीक है, उसको बरज़ख की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी बोलते हैं, ठीक है। तो मरने के बाद उस्ताद खबर में ही रहेंगे, जी उस्ताद, और बरज़ख की उस्ताद जिंदगी। बरज़ख और उस कब्र एक ही है ना, ये अलग है? नहीं, वही बरज़ख की जिंदगी, खबर खबर की जिंदगी, यानी मरने के बाद जो भी होता है उसको बरज़ख की जिंदगी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना, मरने के बाद जो भी होता, क़यामत तक जो भी होता उसके साथ, उसको बरज़ख की जिंदगी बोलते हैं, जी जी। उस्ताद जी, तो हमें मरने के बाद हमारे अमल के ऊपर कब्र में सवाब या पनिशमेंट मिलेगा ना? हाँ जी, जी बिल्कुल जी। उस्ताद ये सूरह सब कब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, कैसा हमें किस किस सिचुएशन में मिला करके कैसा समझ सकते हैं? इसका सबब नुज़ुल यानी हर हर सूरत का सबब नुज़ुल तो नहीं बता कर हैं कि कब नाजिल हुआ, क्या नाजिल हुआ बोलकर। बात बात सूरतों का होता है, जैसे कि मैं बताया आपको अबसा, सूरह अबस का, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है नाबीना जो अंधे शख्स से उनसे मुंह फेर लिए तो उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई बोलकर बताया। फिर क्या है, ये इसके बारे में सूरत नबा के बारे में भी बताया मैं कि कुफार और मुशरिकीन क्या है, जब ये क्या है इख्तलाफ कर रहे थे आपस में, ये क़यामत को नहीं मान रहे थे, तो अल्लाह ताला उनसे सवाल करता है कि अम्मा यतसालून, किस बारे में ये लोग सवाल कर रहे हैं, अनिन नबाइल अज़ीम, क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हैं लोग, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसमें इख्तलाफ कर रहे हैं मिलकर। ये बाज़ सूरतों के बारे में रहता है, ठीक है। हर सूरत के बारे में जो है सबब नुज़ुल नहीं बता कर रखनी। ठीक है बस उस्ताद। इतना मालूम है कि मक्की सूरत है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले ये सूरत नाजिल हुई है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किया ना, उससे पहले ये सूरत नाजिल हुई है, ठीक है। ठीक है उस्ताद। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, वापस कभी मक्का में नहीं आए। क्या बोले? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिजरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया था, तो वापस हाँ कभी मक्का में नहीं वही, हाँ, हिजरत करने से पहले मक्के में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए, वापस कभी नहीं आए मदीने के बाद पहुंचने नहीं के नहीं, बाद। वापस भी आए तो मुफस्सिरीन जो है, जो वापस आने के बाद भी नाजिल हुई ना, तो उसको भी मदनी ही, ये मक्की ही बोलते हैं, उसको भी मदनी ही बोलते हैं, ठीक है। यानी ये मक्के में नाजिल हुई तो भी मदनी ही बोलते हैं, ठीक है। हिजरत के बाद जो भी आते हैं तो उसको मदनी बोलते हैं। इसमें जो है मुफस्सिरीन का अलग अलग इख्तलाफ है। बाज़ मुफस्सिरीन क्या बोलते हैं, जो भी मक्के में नाजिल हुई है उसको मक्की सूरतें बोलते हैं, और जो मदीने में नाजिल हुई उसको मदनी सूरतें। और बाज़ मुफस्सिरीन क्या बोलते हैं कि हिजरत से पहले जो नाजिल हुई उसको मक्की सूरतें, और जो बात हिजरत के बाद है वो मदनी सूरतें। ऐसे इख्तलाफ है, लेकिन उसमें जो राज है, ज्यादा राज है जो है, ज्यादातर मुफस्सिरीन जिसकी तरफ गए हैं वो यही कि हिजरत से पहले जो भी नाजिल हुई
اس کو مکی صورتیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ مکے میں ہی نازل کیوں نہ ہو اس کو مدنی صورت ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لیے مکے میں نازل ہوئی تو بھی مدنی صورت ہی بولتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ جی استاد. جی. استاد اور ایک سوال ہے ہاں جی. یہ سورہ کے ابھی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈیٹ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نہیں. ہاں جی. پھر بھی یہ میلاد نبی سب وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، وہ کیسا؟ کیسے نہیں سمجھا بھائی، کیا سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا مطابق سے یہ اسپیسیفکلی ایک ڈیٹ کو ہاں ڈیٹ نہیں معلوم ہے. جی. پھر بھی انہوں سیلیبریٹ کرتے ہیں پروفٹ کا برتھ ڈے کر کو. ہاں جی. وہ کیسا؟ ابھی میں ادھر بھی نہیں، اسلامک کنٹریز میں بھی ہمیں ابھی پروفٹ برتھ ڈے کے لیے ہالیڈے ہے. انہوں اسپیشل پریئرز تو نہیں ہے، پھر بھی ہالیڈے ہے. انہوں بھی ریکگنائز کرتے ہیں یہ پروفٹ کا برتھ ڈے ہے کر کو یہ دن. ہمیں تو معلوم نہیں نا یہ کون سا دن ان کا برتھ ڈے ہے کر کو، پھر بھی کیوں اسلامک کنٹری میں بھی وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بس یہ جو ہے کیا بولتے ہیں کہ اندھا جذبہ بولتے ہیں نا، کہ علم کے بغیر کسی چیز پر عمل کر لیتے ہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بولتے ہیں، لیکن محبت کو کیسے جو ہے ظاہر کرنا، محبت کے مطابق کیسے عمل کرنا. اگر محبت رہی تو کیا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو کیا کرنا. یہ سب جو ہے کچھ بھی علم نہیں رہتا. جو علم نہیں رہتے نا، علم نہ رہنے کی وجہ سے ایسی چیزوں میں سب زیادہ پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کے پاس علم نہیں رہتا تو وہ لوگ زیادہ تر جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں ایسی چیزوں میں. بس کیا ہے، جذبہ رہتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، صرف جذبہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے عیسائی جو لوگ تھے نا، عیسائی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ بول کے بولا اللہ تعالیٰ. حالانکہ وہ جو ہے عبادتوں میں سب جو ہے بہت آگے تھے. وہ عیسائی لوگ جو ہے عبادتوں میں سب بہت آگے رہتے ہیں. عبادتوں میں اللہ کے ذکر عبادت میں سب بہت آگے رہتے ہیں. لیکن ان کو وہ گمراہ ہوئے. کس وجہ سے گمراہ ہوئے؟ اس لیے کہ وہ صرف عبادت وغیرہ کرتے رہے لیکن علم حاصل نہیں کیے. اللہ جیسے بولا علم حاصل کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیے. ٹھیک ہے. تو گمراہ ہو گئے. تو اسی طرح اگر علم نہیں ہو رہا تو بھی انسان گمراہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. غلط چیزیں سب ایسے غلط چیزیں سب علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان کرتے رہتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے علم عیسائی حاصل کرنا. جی ہاں بولیے. عیسائی کا تو کرسچنز. ہاں کرسچنس. جی. اچھا. سورۃ پھر بھی اب الفاتحہ کی تفسیر میں بھی آپ پڑھیں گے کہ ضالین گمراہ لوگ سے مراد عیسائی لوگ. اور اچھا مغضوب سے مراد غیر المغضوب علیہم، مغضوب سے مراد یہودی. بلکہ پڑھے ہوں گے آپ، کہیں پڑھے ہوں گے آپ، مغضوب سے مراد یہودی. کیونکہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ان پر جو ہے یہ یہودیوں کے پاس علم بہت تھا، علم تو تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. وہ کچھ بھی عبادت وغیرہ نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. اور عیسائی کرسچنز جو ہیں ان کے پاس جو ہے یہ بہت زیادہ عمل کرتے تھے لیکن علم نہیں تھا، علم کے بغیر عمل کرتے تھے. تو علم کے بغیر عمل نہیں کرنا. علم کے بغیر اگر انسان عمل کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے دونوں چیزیں ہونا انسان کے پاس، علم بھی ہونا ہے، عمل بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے. علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا اور عمل کے بغیر علم جو ہے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک. اور استاد جی جب ہم ان کو بولتے بھی ہے نا تو اپنی اپنی بنائی ہوئی حدیث پیش کرتے تھے. نہیں، حدیث تو اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. بس جو ہے ایسے ہی توجیحات کچھ نہ کچھ ایسے ہی یہ اپنے ذہنی پلاؤ جو ہے ایسے ذہن سے کچھ بھی ایسے باتیں بتائیں گے. حدیث تو اس کے لیے واضح جو ہے، حدیث تو کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے. جی. استاد جی آپ سورہ فاتحہ کا بھی تفسیر پڑھائیں گے؟ جی کیا بولے؟ استاد جی آپ سورہ فاتحہ کا بھی پڑھاؤ گے یہ تفسیر؟ سورہ فاتحہ
انشاءاللہ پڑھیں گے، اگر یہ ختم ہو گیا، نصاب ختم ہو گیا جو ہے ہمارا نصاب، یہ ختم کر کے انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ختم ہو گیا جلدی تو وہ بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ بھی تو نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ تو مختصر صورت ہی ہے، انشاءاللہ پڑھ لیں گے وہ بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمیں سورۃ المطففین پڑھنا ہے نا؟ یہ سورت کیا؟ سورۃ المطففین پڑھنا ہے۔ سورۃ المطففین، اس میں جو ہے مطففین معنی جو ہے ناپ تول میں کمی کرنا، مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والے، جب ناپتے ہیں تولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کمی کرنا، ان کے بارے میں کیا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مذمت بیان کیا ہے، انشاءاللہ یہ جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ ابھی اس کے بعد جو ہے ہم کو ابھی آداب اور اخلاق کے بارے میں پڑھنا ہے نا؟ جی، اخلاق اور حقوق کے بارے میں پڑھنا ہے، آداب اور حقوق۔ پڑھاتے وقت اگر کہیں بھی کچھ بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو فوری پوچھ لینا آپ، ٹھیک ہے؟ نہیں تو وہ ڈاؤٹ جو ہے آپ کے ذہن سے بھی نکل جائے گا، پھر اس کا ڈاؤٹ ایسے ہی باقی رہ جائے گا، پھر آپ کو پوچھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ کہیں بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ معلوم ہو رہا ہے تو فوری پوچھ لینا۔ آداب اور حقوق میں ہم جو ہے اللہ کی کتاب کا ادب، قرآن کا ادب ہے نا؟ قرآن کا ادب کہاں تک پڑھے تھے؟ نمبر 145 جی، کتاب اللہ کا ادب، اللہ کی کتاب کا ادب۔ تو آداب تلاوت یعنی تلاوت کے آداب، قرآن کو تلاوت کرنے کے آداب، یہ جو ہے ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں پہلا ادب کیا پڑھے کہ بہترین حالت میں تلاوت کرنا، یعنی پاکی کی حالت میں، وہ پاکی کی حالت میں وضو وغیرہ بنا کر قبلے کی طرف رخ کر کے ادب و وقار کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے؟ قرآن کو جو ہے وضو کر کے، وضو کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے ادب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے قرآن کو پڑھنا۔ دوسرا ادب کیا ہے کہ تلاوت میں جلدی نہ کریں، ٹہر ٹہر کر آرام سے قرآن کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر چوتھا ادب کیا ہے؟ فورتھ ادب، اچھی آواز میں تلاوت کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھی آواز میں تلاوت کرنا۔ ہاں، تیسرا ایک چھوٹ گیا، دوسرا ہونے کے بعد دوسرا تلاوت میں جلدی نہیں کرنا، اور تیسرا جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا ڈر رہنا دل میں، ٹھیک ہے؟ خشوع و خضوع، خشوع سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، یعنی ایسے بیٹھنا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کو ہم قبول کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھ کر جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور چوتھا ادب کیا ہے؟ فورتھ، اچھی آواز میں تلاوت کرنا، تلاوت کرتے ہیں تو اچھی آواز میں تلاوت کرنا، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو جو ہے اپنی آواز سے اچھا کرو، اچھے آواز میں، اپنی اچھی آواز میں قرآن کو پڑھو۔ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کہ قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا ہے، جو شخص قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، کہ اس کے بعد اور ایک حدیث میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی بات سے اتنا زیادہ خوشی نہیں ہوتی، کسی بات سے اتنا زیادہ خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا خوش ہو کر سنتے ہیں، جو کہ اچھی آواز سے اس کو پڑھتا ہے۔
یعنی پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا جو ہے جتنا زیادہ پسند ہے اتنا زیادہ کسی اور چیز کو کوئی اور چیز پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اچھی آواز سے پڑھنا یہ جو ہے اللہ کو پسند ہے. اور پانچواں ادب کیا ہے؟ پانچواں ادب ہے دکھاوے کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے قرآن کو نہیں پڑھنا. دکھاوے کے لیے یا کسی کو سنانے کے جذبے سے جو ہے قرآن کو نہیں پڑھنا ہے. یا کسی نمازی کی نماز میں خلل اندازی ہو تو ایسے وقت میں بھی نماز نہیں پڑھنا ہے. تو دو اوقات ہیں، ایک جو ہے دکھاوے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہے قرآن نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پڑھنا یہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور نہ ہی ایسے قرآن پڑھیں کہ زور زور سے بازو جو ہے نماز پڑھ رہا ہے کوئی، تو نماز پڑھنے والے کو خلل ہو تو ایسے بھی قرآن کو نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر چھٹا ادب کیا ہے؟ قرآن کے معانی و مفاہیم پر غور و تدبر کے ساتھ تلاوت کریں. جب پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں اور ہمارا ذہن کہیں اور ہے، ایسا نہیں رہنا، بلکہ پورا ذہن حاضر رکھ کر جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہا ہے، کن کن لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کیا چیز عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بول کر اس میں غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، غور و تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے. اور ساتواں ادب کیا ہے؟ تلاوت کے وقت غفلت و اعراض کرنے اور اس کے احکام کی مخالفت کرنے والا نہ بنے. غفلت و اعراض نہیں کرنا. اعراض کا تو وہی قرآن سے جو ہے منہ موڑنا، غفلت برتنا، ایسا نہیں ہونا ہے. وہی اس کا اپوزٹ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت حاضر ذہن رہنا، جو بھی پڑھ رہے ہیں ہم اس کو جو ہے سمجھنا، اس میں غور کرنا. پڑھنے کے بعد یہ جو ساتواں ادب بتا رہے ہیں کہ غفلت و اعراض نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بتا رہا ہے تو اس کے مخالف ہم کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے تو فوری وہی کام کرنا ہمیں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہی کام کرنا. اس کے علاوہ جو ہے غفلت برتتے ہوئے، اس سے اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے دوسرا اللہ تعالیٰ کی بات کی جو ہے مخالفت نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات کا جو ہے انکار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جی ہاں ہاں بولیے. استاد جی، تو یہ اگر ہم ایسے نہیں، آپ نے ابھی جو بولا کہ اگر قرآن کی آیت پڑھ کے اس کے اپوزٹ کرنا ہے تو یہ میجر سنس میں آتا ہے. ہاں کیا نہیں سمجھا میں. جو ہم یہ ابھی آپ نے بولا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس کے اپوزٹ نہیں کرنا چاہیے، ہاں جی، اگر کر دیا تو وہ میجر سنس میں آتا ہے نا، بڑے گن. ہاں بڑے گناہ میں آتا ہے جی، بڑے گناہ میں آتا ہے جی، یہ بڑے گناہوں جی میں آتا ہے جی استاد. جی. اسی لیے لعنت بھی ہے، ایسے لوگوں پر لعنت بھی بول کر آگے جو اس میں جو آیت دے کر ہے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظلم کرنے والوں پر، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، لعنت بھی ہے. تو جس کام پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے نا تو وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اسی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آٹھواں ادب کیا پڑھے تھے؟ آٹھواں ادب پڑھے تھے ہمیں تلاوت کے وقت نہیں پوری کوشش کریں کہ اللہ والوں کی صفات اس میں پیدا ہو جائے. نہیں، یہاں سے پڑھنا ہے نا. استاد جی، مجھے ایک سوال ہے. ہاں جی بولیے. استاد جی، یہ انگلش میں لکھا ہے کہ اگر وہ کوئی آدمی جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھنے کے بعد ٹھیک اس کا اپوزٹ کرتا ہے تو مطلب وہ جیسے خود پہ لعنت ڈال رہا ہے، ایسے لکھا ہے انگلش ہاں میں اس پر استاد. ہاں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے
علی الظالمین، ایسے ظلم کرنے والوں پر. استاد یہی جی لوگ یہاں جو پہ ظلم لکھا کرنے ہے، والے ہیں. جی ہاں استاد بولیے. یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خود کو مطلب کرسنگ از ہمسیلف لکھا ہے استاد. وہی خود ہی اس کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے، یعنی اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے اس پر ہو، ایسا وہ خود ہی کر لے رہا ہے. خود کے عمل کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے اوپر لعنت لے رہا ہے. اپنے اوپر لعنت جو ہے، اللہ کی لعنت جو ہے اس کے خود کے عمل کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ بتا رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. یہاں اردو میں دیکھیے، اردو میں کیا بتا رہے ہیں آپ کو، اردو میں پڑھ کے بتاتا ہوں. دیکھو، تلاوت کے وقت غفلت اور اعراض کرنے اور اس کے احکام کی مخالفت کرنے والا نہ بنے کہ کہیں خود ہی اس کی لعنت کا مستحق نہ بن جائیں، کہ خود ہی اس کی لعنت کا یعنی اللہ کی لعنت کا مستحق نہ بن جائیں. ٹھیک ہے. خود ہی وہ اپنے عمل کی وجہ سے جو ہے، اپنے کام کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا جو مستحق بنتا ہے نا، تو وہ بتا رہے ہیں خود ہی مستحق بنتا ہے اللہ کی لعنت کا استاد اپنے جی کام کی وجہ سے. مستحق مستحق یعنی کیا ہے، حقدار. اس کو یہ لعنت کا حق جو ہے اس کو پہنچ جاتا ہے، لعنت کا حق اس کو پہنچتا ہے. تو کیسے بولیں گے، مستحق ڈیسرونگ بول کے آ رہا ہے انگلش میں، مانے اس کے ڈیسرونگ جی یعنی وجہ. مستحق بننا یعنی وجہ بننا، لعنت کی وجہ. اللہ جو لعنت بھیج رہا ہے تو اس کی وجہ جو ہے اس کے خود عمل ہے، اس کا خود عمل ہے نا، وجہ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی سمجھ میں آیا. یہ اللہ کے لعنت بھیجنے کی وجہ کیا ہے، خود اس کا عمل ہے. جی استاد. لعنت کی وجہ نہ بن جائے، اللہ کی لعنت کی وجہ نہ بن جائے. اللہ کی جو لعنت، اللہ جو لعنت بھیجتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، وہ خود نہ بن جائے. ٹھیک ہے. یہ بول رہے ہیں وہ خود جو ہے اس کے عمل کی وجہ سے وہ خود اس کی وجہ نہ بن جائے. جی ٹھیک ہے. تو ابھی آٹھواں ادب دیکھیے. آٹھواں ادب یہاں سے پڑھنا ہے ہم کو. تلاوت کرتے وقت پوری کوشش کریں کہ اللہ والوں کی صفات اس میں پیدا ہو جائیں اور انہی کی علامتیں اس میں در آئیں، یعنی انہی کی علامتیں اس کے اندر بھی آ جائیں، اس شخص کے اندر بھی اور تلاوت کرنے والے شخص کے اندر بھی اللہ والوں کی جو علامتیں ہیں وہی علامتیں آ جائیں. دیکھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا رات میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، دن میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، رونے سے اس کی پہچان ہوتی ہے جبکہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، پرہیزگاری اس کی علامت ہے، وہ خاموش تباہ ہے، خشوع و خضوع سے متصف ہے اور اللہ کے خوف و رجا کی کیفیت اس پر طاری ہے جبکہ عام لوگ ان صفات عالیہ سے عاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو وہ اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ والوں کی صفات کیسے پیدا ہوتی ہے. جو قرآن پڑھتے ہیں نا، تو قرآن پڑھنے والوں کے اندر اللہ والوں کی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے. وہ اس طرح سے کہ قرآن پڑھنے والے جو ہے راتوں میں جاگتے ہیں، راتوں میں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، راتوں میں زیادہ زیادہ کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ والے جو قرآن تلاوت کرتے ہیں وہ رات میں جاگتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، ان کی اللہ والوں کی صفت اور کون سی پیدا ہوتی ہے قرآن پڑھنے والوں میں، کہ وہ دن میں بھی پہچانے جاتے ہیں. دن میں بھی کیا ہے، وہ جب لوگ جو ہے یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس وقت یہ کیا ہے، یہ لوگ جو ہے جب لوگ جو ہے کھا پی رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے یہ پہچانے جاتے ہیں کہ
رونے سے ان کی پہچان ہوتی ہے. دن میں بھی جب وہ قرآن پڑھتے پڑھتے روتے ہیں نا تو رونے سے ان کی پہچان ہوتی ہے. جبکہ لوگ سارے جو ہے دن میں ہنستے رہتے ہیں. لوگ ہنستے ہیں تو یہ روتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے سے ان کے اندر جو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو دن میں بھی وہ جو ہے رونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ پہچانے جاتے ہیں. اور ان کے اندر جو ہے پرہیزگاری یعنی اللہ کا ڈر، یعنی اللہ والے ہوتے ہیں، وہ نیک بندے ہوتے ہیں. اور خشوع و خضوع، اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے خوف و رجا، یعنی اللہ سے امید رہتی ہے ان کو. اللہ سے نیک عمل کرے تو اللہ جو ہے جنت دے گا بول کر امید رہتی ہے. اور خوف ڈر بھی رہتا ہے کہ اگر برا عمل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم دے گا. تو اس طرح سے خوف بھی ہوتا ان کو، اللہ کا ڈر بھی ہوتا، اور اللہ سے امید بھی ہوتی ہے جنت کی. ٹھیک ہے. تو ایسے ایسے جو ہے اللہ والوں کی صفات جو ہے قرآن پڑھنے والوں میں پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سمجھے؟ یہ قرآن پڑھنے والوں میں ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. جی اللہ والوں کی صفات پیدا ہو جانا. ٹھیک ہے. یہ بھی قرآن کا ادب ہے. اور کیا ہے، اور ایک دیکھیے، محمد بن کعب رحم اللہ، یہ ایک سلف صالحین میں سے ایک ہیں. محمد بن کعب رحم اللہ یہ بولتے ہیں کہ بیداری اور نیند کی کمی کی بنا پر جسم کی زردی سے ہم قرآن کے قاری کو جانتے ہیں. بیداری اور نیند کی کمی کی وجہ سے جسم کی زردی، بیداری یعنی رات میں جو ہے بہت زیادہ جاگتے ہیں، اور نیند کم کرتے ہیں. رات میں بہت زیادہ جاگتے ہیں یعنی اللہ کی عبادت میں وغیرہ لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم کیا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے. تو یہ دیکھ کر ہم جو ہے پہچانتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں. قرآن پڑھنے والے ہیں بول کر یہ جو جسم کی زردی ہے نا، جسم پیلا پڑ جاتا ہے نا، تو یہ دیکھ کر پہچانتے ہیں. یہ جو ہے محمد بن کعب رحم اللہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن پڑھنے والوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ رات میں جاگتے ہیں. ٹھیک ہے. دن میں بھی اللہ کے ڈر سے وہ روتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر بھی ہوتا ہے ان کے اندر. یعنی جو بھی نیک صفات ہے وہ تمام ان کے اندر آ جاتی ہیں، نیک لوگوں کی صفات. اور وہیب بن ورد رحم اللہ اور ایک سلف ہیں، تو وہ کیا بولتے ہیں کہ ایک آدمی کو کہا گیا تم سوتے کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا قرآن کے عجائب نے میری نیند اڑا دی ہے. قرآن کے عجائب نے میری نیند اڑا دی ہے. پھر ذنون کا یہ شعر پڑھا، منع القرآن بوعده ووعیده مقل العیون بلیلها لا تهجع فهموا عن الملك العظیم کلامه فهما تذل له الرقاب وتقزع. ٹھیک ہے. تو وہیب بن ورد کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں سوتے نہیں ہو، تم سوتے نہیں، کیوں سوتے ہی نہیں ہو تم بول کر سوال کرتے ہیں. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ قرآن میں جو عجیب جو عجائب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عجیب عجیب چیزیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے میری نیند اڑ گئی ہے. پھر اس کے بعد ایک شعر جو ہے وہ پڑھ کر سناتے ہیں کہ قرآن کے وعدہ اور وعید نے راتوں میں آنکھوں کی نیند ختم کر دی ہے. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں ملیں گی، یہ نعمتیں ہوں گی نیک لوگوں کے لیے، اور وعید، اور یہ اتنی جو گنہگار ہوں گے ان کو اتنی بڑی سزائیں ہوں گی. وعید بولے تو سزا، ایسی ایسی سزائیں ہوں گی بول کر یہ جو بھی ہے نا، تو اس نے جو ہے نیند ختم کر دی ہے. یہ چیزیں جو ہے نیند ختم کر دی ہے. بس ذہن سب کیا ہے، اسی کی طرف ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی اللہ کی، کیسے کیسے اللہ کے عذاب ہوں گے، بس اسی کی طرف ذہن رہتا. انہوں نے بڑے بادشاہ کے کلام کو سمجھ لیا، تبھی تو ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی اور جھکی ہوئی ہیں. انہوں نے یعنی ایسے لوگ جو ہے جو قرآن کے اندر ایسے ڈوب گئے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہے، بڑے بادشاہ یعنی اللہ کے کلام کو سمجھ لیا، بڑے بادشاہ کے کلام کو سمجھ لیا، یعنی اللہ کے کلام کو سمجھ لیا، اور اس کے آگے اپنی گردنیں جو ہے جھکا لی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس کو ہم مان لیں گے بول کر اپنی گردنیں جو ہے اس کے آگے جھکا لیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب قرآن کے آداب ہیں.
یہاں تک سمجھ میں آیا؟ قرآن کے 8 آداب ہیں پورے، ٹھیک ہے؟ جی استاد. جی، تو یہ 8 آداب جو ہے قرآن کے جو 8 آداب ہیں اس کو یاد رکھنا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ پہلا کیا ہے؟ وضو کر کے اچھے انداز میں بیٹھ کر جو ہے قرآن کو پڑھنا ہے. دوسرا اچھی آواز، دوسرا جو ہے تلاوت جو ہے جلدی جلدی نہیں کرنا، پڑھتے وقت جلدی جلدی نہیں پڑھنا. تیسرا اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھنا. اور چوتھا جو ہے اچھی آواز میں پڑھنا. اور پانچواں کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا، دکھاوے کے لیے یا نمازیوں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے نہیں پڑھنا. چھٹا کیا ہے؟ قرآن کے معنی اور مفہوم جو بھی ہے اس پہ غور کرنا، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا. اور ساتواں کیا ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس سے جو ہے منہ نہیں موڑنا، اس سے جو ہے اس کے خلاف کام نہیں کرنا. اور ساتواں کیا ہے؟ ساتواں ہو گیا. ابھی آٹھواں کیا ہے؟ آٹھواں جو ہے تلاوت کے وقت پوری کوشش کرنا کہ اللہ والوں کی جو صفات ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ جو ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ 8 صفتیں ہیں قرآن کی، یہ 8 آداب ہیں قرآن کے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم چوتھی فصل، اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے. تو یہاں استاد تک جی، سمجھ میں آیا؟ جی ہاں بولیے. استاد جی 8ویں ادب میں لکھا ہے کہ ایک انسان کو مطلب اللہ کے خاص اور اللہ کے لوگوں اور اللہ کے خاص لوگوں جیسا ادب رکھنا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے استاد؟ وہی اللہ کے خاص لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں. نیک لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ والوں کی صفات اس میں پیدا ہو اور انہی کی علامتیں اس کے اندر آ جائیں. اللہ والوں کی صفات، جو بھی اللہ والے ہیں، اللہ کی باتوں کو ماننے والے نیک لوگ ہیں، تو انہیں کی صفات اس کے اندر بھی آ جانا، یہ قرآن پڑھنے والے کے اندر بھی آ جانا، ٹھیک ہے؟ یہ کوشش کرنا. سمجھ میں آیا ٹھیک ہے ابھی؟ جی جی استاد. جی. اور کچھ ڈاؤٹ ہے؟ ہاں بولیے. استاد تو یہ اللہ کے لوگ اور اللہ کے خاص لوگ ایک ہی ہے؟ ہاں، اللہ کے لوگ اور اللہ کے خاص لوگ ایک ہی ہے. جی. تو استاد اس میں جو علماء ہے یہ سب آتے ہیں یا نارمل جو ہاں، نیک لوگ ہوتے ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں؟ صرف علماء ہی نہیں بلکہ علماء یا علماء کے علاوہ بھی دوسرے بھی اگر کوئی اللہ کے جو ہے نیک بندے ہیں، جو بھی نیک لوگ ہیں سب آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے خاص لوگ میں علماء بھی آ جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی، سب نیک لوگ جو بھی ہیں وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ علماء میں اگر وہ عالم ہونے کے باوجود اگر نیک نہیں ہے تو وہ نہیں آئیں گے اس میں. اگر نیک ہے تو جو بھی نیک ہیں نیک لوگ اس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ عالم نہیں ہے پھر بھی نیک ہے تو نیک لوگ اس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ جی استاد. جی. ٹھیک ہے، تو چلیے انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے ہم. اسی پر کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آمین وإیاکم. بارک اللہ فیکم. استاد جی، ہاں جی بولیے. استاد جی میرا ٹیسٹ لینا. ہاں جی، آپ کا ٹیسٹ باقی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کا ٹیسٹ لے لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے عبداللہ، آپ بتائیے مجھے. سورت عبس کا ٹیسٹ باقی ہے نا؟ سورت تکویر کا ٹیسٹ باقی ہے آپ کا. تکویر کے معنی کیا ہے؟ استاد جی تکبیر تکویر، کا معنی جی لپیٹنا استاد. لپیٹنا. جی، تکویر کے معنی لپیٹنا ہے. تو ابھی اس میں اللہ تعالیٰ اس میں شروع میں جو ہے کچھ قیامت کی علامتیں بتایا ہے، بتا سکتے ہیں آپ؟ استاد جی قیامت کی علامتیں. ہاں پہلے تو جی. تھا کہ سورج کوبیرت الشمس کوبیرت
सूरज को लपेट दिया जाएगा और सूरज को एक कोने में फेंक दिया जाएगा और सूरज की एक पूरी रोशनी चले जाएगी। हाँ फिर जी, दूसरा पॉइंट कि जो नजम स्टार्स सब वगैरह होते हैं ना, उसको उनकी रोशनी भी छीन जाएगी, उनकी वो स्टार्स की रोशनी खो देंगे वो। हाँ जी। उसके बाद पहाड़ चलाए जाएंगे। सर, अच्छा, इसके बल्कि माने क्या है? वैजल इशारो तिलत। उस्ताद जी, वो जो ऊँटनियां होते हैं ना, वो कयामत के दिन, जैसे कयामत के दिन नहीं, जो ऊँटनियां हम यूजुअली वो रहते हैं 10 महीने की हमिला होते हैं, तो हाँ उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी पहले के हाँ टाइम में। के दिन में ये जी, आयत क्यों, ये आयत का क्या मानिए है कि कयामत के दिन ये जो हाई वैल्यूज की ऊँटनियां है ना, वो जो ऊँटनी की बहुत कीमत है, उनको सब भूल जाएंगे, उनको सब हाँ ऐसे ही छोड़ रख देंगे। देंगे। के लिए हाँ, वो उनकी फिक्र तरफ कोई फिक्र भी तवज्जो नहीं देगा ज्यादा, ठीक है। उनको ज्यादा कोई भी, उनकी तरफ कोई भी नहीं देखेगा। सब ऐसे ही जो है सामने से फिरते रहेंगे, लेकिन कोई भी उसको लेने की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देगा। ठीक है जी। ठीक है। वइदन नुफूस जुविजत, इसके क्या माने हैं? जी के सारे रूह है ना, सारे लोगों उनके जोड़े के साथ जुड़ा देंगे। जैसे मुसलमान के साथ होंगे, अच्छे अमल वाले बंदे अच्छे अमल के साथ होंगे। जो बुरे अमल करते वो लोग बुरे अमल लोग के साथ ही होंगे। यहूदी के साथ होंगे, हाँ ईसाई जी, वाले जी ठीक है, ठीक, दुनिया बराबर। में होगा, ये दुनिया में। जी। फला उक़्सिमु बिल कुन्नस अल जवारिल कुन्नस, इसके क्या माने होंगे? जी उस्ताद, ये एक सितारों की सिफत में से है कि सितारों पीछे कसम है कि अल्लाह कसम खाते हैं कि किसकी कसम, जो सितारों पीछे हट जाते हैं उसकी कसम। हाँ, पीछे हट जाने वाले सितारों की कसम। जी उस्ताद। और अल जवारिल कुन्नस? उस्ताद, जो सितारे चलने फिरने लगते हैं और जो सितारे जैसे वो छुप जाते हैं। जी। जवार जा रहा है जरूर चलना। अल कुन्नस मतलब करना सही, से छुप जाना, ठीक है, छुपने वाले सितारे। जी उस्ताद। जी, इन तमाम सितारों की जो है अल्लाह ताला कसम खा रहा है। फिर उसके बाद रात की कसम खा रहा है, वल्लैलि इज़ा असस, रात जब चली जाती है, वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह जबकि रोशन होने लगती है। सुबह तो की रोशनी। इन सब की अल्लाह ताला कसम खा रहा है। ठीक है, कसम खा के अल्लाह ताला क्या बोल रहा है उसके बाद? किस लिए कसम खा रहा है अल्लाह ताला इन तमाम चीजों की? उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि जी। एग्जैक्टली नहीं पता है, याद नहीं है, पर क्या वो बताने के लिए कि तुम अभी भी है क्या अभी। नहीं, ये बताने के लिए कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि कुरान जो है किसी इंसान का कौल नहीं है, बल्कि लक़ौलु रसूलिन करीम, एक बुजुर्ग फरिश्ते, रसूल के। एक बुजुर्ग जो है रसूल का कौल है। बुजुर्ग रसूल यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी जिब्राइल उस्ताद। अलैहिस्सलाम जो है वो जो है लेकर आए हैं, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। ठीक है, ये किसी जी। इंसान का कौल नहीं है, ये बताने के लिए अल्लाह ताला जो है इन तमाम चीजों की कसम खाया है। ठीक है जी जी। और कुरान के बारे में अल्लाह ताला आखिर में क्या बताया? इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसके मीनिंग क्या होंगे? उस्ताद जी, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि कुरान नसीहत हासिल करने के लिए सारे हाँ जी, जहानों के, जो भी लोग हैं सारे जहानों के लिए कुरान एक नसीहत हासिल करने के लिए है। और जो हाँ चाहे उससे नसीहत हासिल करके सही रास्ते में जा सकता है। और हाँ, फिर जो अल्लाह चाहे। ताला हाँ जी
تو چاہے وہ ان صحیح لوگوں کے راستہ لیے ہے جو کہ سیدھے راہ پر چلنا چاہتا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی جی استاد. اور لاسٹ آیت میں اللہ کیا بول رہے ہیں کہ میری جیسے اللہ کی مرضی سے مرضی اجازت کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جس کو اللہ ہاں گمراہی میں ڈالے وہ پھر ہدایت نہیں وہ حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے پھر ٹھیک جو ہے ٹھیک ہے ہدایت اللہ، وہ گمراہ نہیں ٹھیک ہو ہے، سکتا. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. جی ٹھیک ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی پر جو ہے ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس کل کریں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی اگر آپ کے پاس 5 منٹ ہے تو مجھے کوئی 2 سوال پوچھنے تھے. ہاں کل پوچھ لیجئے، کیونکہ آج ابھی مجھے دوسرا بھی کام ہے ایک، ٹھیک ہے کل ٹھیک پوچھ ہے لیجئے، استاد. لکھ کر رکھ لیجئے، چلیے اگر آپ بھول جائیں گے تو بھولنے کا ڈر ہے تو لکھ کر رکھ لیجئے، اس کو نوٹ کر کے رکھیے، انشاءاللہ کل پوچھیے ضرور، ٹھیک ہے. جی استاد. جزاک اللہ خیر. السلام ہاں علیکم. نہیں تو آپ میسج بھی کر سکتے ہیں مجھے اگر کرنا چاہے تو، ٹھیک ہے استاد. کلاس میں بھی کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. استاد میں کل پوچھ لوں گا. ہاں جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.